السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے روز نئی نئی کہانیاں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کریں۔ بچپن میں ہم نے اماں سے بادشاہوں کی جو کہانیاں سنی، ان میں بادشاہ عموماً بیوقوف ہوتا تھا اور وزیر عقل مند اور وزیر ہر فن میں ماہر ہوتا تھا۔ 24 گھنٹے بادشاہ کی خوشامد کے علاوہ سلطنت کے کاموں کی نگرانی کرتا تھا۔ آج جو وزیروں کی فوج بھی نہیں کر پاتی۔ ہم نے پاگل بادشاہوں کی بے شمار کہانیاں سنی ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی آپ بھی سن لیں۔ ایک بیوقوف بادشاہ کے دربار میں ایک مقدمہ آیا۔ قصہ یہ تھا کہ ایک چور رات کے وقت ایک غریب کسان کے گھر پر چوری کی نیت سے چڑھا۔ گھر کی چھت کمزور تھی، اس لیے وہ دھڑام سے نیچے رکھی ہوئی چکی پر گر گیا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ صبح چور بادشاہ کے دربار میں ٹانگ گھسیٹتا ہوا پہنچا اور فرمایا کہ اس نالائق کسان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جس کی کمزور چھت کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بادشاہ سلامت کو شکایت مناسب لگی اور اس نے فوراً اس کسان کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب کسان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جا رہا تھا تو اس نے فریاد کی، حضور میں بے قصور ہوں، قصور تو سراسر اس اناڑی مکان بنانے والا کا ہے جس نے ناقص چھت بنائی، اسی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ اعتراض معقول تھا۔ اس نے فوراً چھپر بنانے والے مستری کو پکڑ کر پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا۔ مستری گڑگڑایا، علی جاں میرا کوئی قصور نہیں، جب میں چھپر تیار کر رہا تھا تو ادھر سے ایک سپیرا بین بجاتا ہوا گزرا، وہ میرا دھیان بین کی دھن کی وجہ سے بٹ گیا اور چھپر کمزور رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو مستری کا عذر بھی معقول لگا اور اسے اتار کر سپیرے کو پکڑ کر اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔ جلاد اور سپاہیوں کی خسر فسر سن کر بادشاہ نے چینک کر انصاف میں تاخیر کی وجہ پوچھی۔ جلاد نے کہا، علی جاں سپیرے کا قد بہت لمبا ہے، اس کے پیر زمین سے اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ ارے ہم کو اس میں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، کسی چھوٹے قد والے شخص کو پکڑ کر لاؤ۔ بادشاہ نے ڈانٹ کر کہا۔ اب ایک غریب چھوٹے قد والے شخص کو ڈھونڈ کر لایا گیا جو بازار میں سبزی بیچ رہا تھا۔ اس نے گڑگڑا کر پوچھا، سرکار مجھے کیوں پھانسی دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ پھندا تیری گردن کے عین مطابق ہے اور رسی کی لمبائی بھی تیرے قد کے مطابق ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا۔ یوں اس چھوٹے قد والے کو پھانسی دے کر بادشاہ سلامت نے انصاف کا بول بالا کیا۔ ایک دن اسی انصاف پسند بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا، وزیر صاحب آپ ہم سے کوئی آسان سی پہیلی پوچھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم وہ پہیلی نہ بوجھ پائے تو آپ کا سر اڑا دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وزیر کے اوسان خطا ہو گئے۔ وزیر کو اچھی طرح معلوم تھا بادشاہ سلامت بیوقوفوں کے بادشاہ ہیں اور اگر ان سے آسان پہیلی بھی پوچھی جائے تو وہ صحیح جواب نہیں دے سکیں گے۔ 2-3 دن وزیر بہت پریشان رہا۔ 4-5 سال کی عمر کے بچوں والی پہیلیاں لوگوں سے معلوم کی تاکہ آسان سے آسان پہیلی ڈھونڈی جا سکے۔ چوتھے دن وزیر ڈرتے ڈرتے بادشاہ سلامت کے حضور پیش ہوا اور کہا، عالی جاں پہیلی تو کچھ مشکل، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جیسا عقل مند انسان آسانی سے بوجھ لے گا۔ حضور بتائیے۔ ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے، دھوبی کے گھاٹ پہ رہتا ہے۔ اتنا سنتے ہی بادشاہ سوچ کے دربار میں گوتے لگانے لگا، کبھی سر کھجاتے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، وزیر کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، وزیر صاحب
ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی آسان سی پہیلی پوچھ لیں، لیکن آپ نے اتنی مشکل پہیلی پوچھ لی۔ اچھا کچھ عطا پتہ تو بتائیے۔ بادشاہ کی بے چینی دیکھ کر بیچارے وزیر کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے اسی عالم میں کہا، عالم پناہ، یہ جانور بے وقوفی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گھوڑے کی شکل کا ہوتا ہے، سستی اتارنے کے لیے لوٹیں لگاتا ہے، زمین ڈھونڈتا ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا، ارے کیا کوئی پرندہ؟ نہیں سرکار، گھاس کھاتا ہے، ڈھیچوں ڈھیچوں کرتا ہے۔ وزیر نے گدھے کی آواز نکال کر وضاحت کی۔ بادشاہ سلامت چادر اوڑھ کر لیٹ گیا اور منہ میں کچھ بڑھانے لگا۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اچانک تالیاں بجاتے اٹھ بیٹھ اعلان کیا، آ گئی بھائی، سمجھ میں آ گئی، وزیر کی جان میں جان ہے، جی عالم پناہ فرمائیے۔ کتا، بادشاہ نے خوش ہو کر کہا۔ کچھ دیر تک وزیر سکتے میں رہا، اپنا سر سلاتا رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، حضور شاید یہ پہلی آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، جتنی آسانی سے جواب دے دیا۔